درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی، بما کانوا یکذبون۔ یہ دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقوں کے پاس جھوٹ سے بڑھ کر بھی جرم تھا۔ ان کے پاس کفر تھا جو سب سے بڑا جرم ہے، نفاق تھا، حسد تھا، کینہ تھا، سازشیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی وجہ نہ تو کفر کو بتایا، نہ ہی نفاق کو بتایا، نہ ہی حسد اور کینے کو بتایا، اور نہ ہی سازشوں کو بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دردناک عذاب کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جتنے عیوب ان کے پاس تھے، خواہ کفر ہو، نفاق ہو، حسد ہو، کینہ ہو، سازشیں ہوں، اس کے علاوہ جتنے عیوب ان کے پاس تھے، سب کا جڑ اور سب کی بنیاد یہی جھوٹ تھا۔ جھوٹ کی وجہ سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، جھوٹ کی وجہ سے انہوں نے نفاق کو اختیار کیا، جھوٹ کی وجہ سے ان کے دل کے اندر حسد اور کینہ آیا، جھوٹ کی وجہ سے وہ سازشیں کرنے لگے۔ تو سب کا دار و مدار اور سب کا جڑ یہی جھوٹ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم نے آخرت میں منافقوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر جھوٹ بولنے کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ ایک آدمی فوری طور پر کوئی کام نکالنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے اور اسے اس وقت نفع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی یا تو سمجھتا ہی نہیں یا سمجھ بوجھ کر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس آیت کی باریکی کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ ہی ان کو کفر تک پہنچا دیا، جھوٹ ہی ان کو نفاق تک پہنچا دیا، جھوٹ ہی نے ان کے دلوں کے اندر دوسرے عیوب پیدا کر دیے۔ تو ہمارا کام اور آپ کا کام فوری طور پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو بن جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج وقتاً فوقتاً ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پھر ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، زندگی میں اطمینان نہیں ہے،
زندگی میں سکون نہیں ہے، تجارت کے اندر برکت نہیں ہے، گھر میں اطمینان و سکون نہیں ہے، فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہے، خود ہمیں بیماری لگی ہے، خود لڑکوں کو بیماری لگی ہے، آخر یہ ساری پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ اس کا واحد نتیجہ کہ آدمی جب اپنے جھوٹ کو ماوا اور ملجا بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا کام تو بن جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ان جھوٹوں کی مجلس سے الگ رہنا۔ آج آپ اندازہ لگائیے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں رہا اور کوئی بھی ہمارا ایسا کام نہیں رہا جہاں جھوٹ پر جھوٹ نہ بولے جاتے تھے۔ مسجدوں تک جھوٹ آ گیا، مدرسوں تک جھوٹ تک محفوظ نہیں، تجارت کے اندر جھوٹ، دکانداری کے اندر جھوٹ، لین دین کے اندر جھوٹ، جتنے معاملات ہو سکتے ہیں خود آپس میں جھوٹ، رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ، بھائیوں کے ساتھ جھوٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ آدمی بولتا چلا جاتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ ایک ایمان والے کو اگر ایمان اپنے دل میں رکھنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے الگ رکھے، ورنہ جھوٹ بولتے بولتے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاوے گا اور اسے خبر تک نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سچ بولنا بھلائی ہے، اور ہر بھلائی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے اور ہر برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور مصلی پر ہی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ شرک کے برابر ہو گیا، جھوٹ شرک کے برابر ہو گیا، جھوٹ شرک کے برابر ہو گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بالکل شرک کے برابر ہے۔ اس کے بعد 22ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، 17ویں پارے کی شاید ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی برائی سے اور گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بتایا کہ جھوٹ کا اگر تم موازنہ کرنا چاہو اور جھوٹ کے برابر کوئی گناہ کو دیکھنا چاہو تو دنیا کے اندر جھوٹ کے برابر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ ہاں، صرف ایک ہی گناہ ہے جھوٹ کے برابر، وہ ہے شرک اختیار کر لینا۔ شرک سب سے بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر تم گناہ لے کر آؤ گے اسے بھی معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، لیکن اگر تم شرک کر کے آؤ گے تو پھر اس کی معافی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو تم دوسرے طرح بس شرک سمجھو، جس طریقے پر شرک کا سب سے بڑا گناہ ہے ایسی جھوٹ بولنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی ہے سعد ابن زید، ان کا ایک گھر تھا۔ ایک عورت نے قاضی کی عدالت میں جا کر جھوٹ کی گواہی دلوا کر اور جھوٹ بول کر سعد ابن زید کا گھر اپنے نام کرا لیا۔ قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کے پاس گواہ بھی موجود ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں، اس لیے سعد اپنے گھر کو چھوڑیے اور یہاں سے نکل جائیے۔ سعد ابن زید جب گھر سے نکل رہے تھے تو ان کی زبان پر ایک بد دعا آئی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے۔ عورت نے جھوٹ بول کر اس گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اے اللہ میں سچ بول رہا ہوں تو میری ایک بد دعا اس عورت کے لیے یہ ہے کہ اس عورت کی موت اسی گھر کے اندر آوے اور اندھی ہو کر مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد ابن زید کی دعا اور اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ وہ عورت اس گھر میں رہتے 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 آنکھوں کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوئی اور پھر اس بیماری کا علاج صحیح طریقے پر نہیں ہو پایا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر وہ گھر کے صحن میں نکلے، وہاں پانی کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر گری اور اسی کے اندر مر گئی۔ کیسے ہوا؟ اس عورت کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جب رحمت کے فرشتے ایک انسان کو چھوڑ کر نکل جائیں گے تو پھر وہ اب انسان آسیب زدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کبھی جنات اپنا اثر ڈالے گا، کبھی شیطان اپنا اثر ڈالے گا، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، طرح طرح کی مصیبتیں اسے جھیلنی پڑے گی، طرح طرح کی تکلیفیں اسے سہنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جب تک رحمت کے فرشتے تھے وہ ساری پریشانیوں سے اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ رحمت کے فرشتے جب دور ہو گئے تو راستہ بالکل خالی نظر آیا، اس لیے شیطان اور جنات نے اس پر قبضہ جما لیا۔ اس کے علاوہ سچ بولنا، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم اور آپ اسے شمار نہیں کر سکتے۔ فوری طور پر ایک انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں سچ بول دیا تو ہمارا نقصان ہو جاوے گا، لیکن وہ دل کو تھام کر سچ بول دیتا ہے، وہاں اسے فوری طور پر نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر اس کے نتائج اور فوائد دکھاتے چلے جاتے ہیں۔
یہ صرف سچ بولنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ رہو، تم خود بخود متقی بن جاؤ گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ بولا، سچ کی تصدیق کی، سچ کہا، سچ سنا، اولئک هم المتقون، بس یہی تقوی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کو سچوں میں منحصر کر دیا کہ تم اگر متقیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو، متقیوں سے ملنا چاہتے ہو، تو دیکھ لو اپنی زندگی کے اندر کون لوگ سچ بولتے ہیں، بس وہی متقی حضرات۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگر تھوڑے بہت ان سے غلط فہمی ہو گئی، تھوڑے بہت چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، تو ہم نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور بڑا اجر سچ بولنے کی وجہ سے ہم نے آخرت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے اندر سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ آخرت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کا ہوگا نہیں، باپ بیٹے سے الگ، بیٹا باپ سے الگ نظر آئے گا، شوہر اپنی بیوی سے الگ نظر آئے گا، بیوی اپنے شوہر سے الگ نظر آئے گی، کوئی دوست اور کوئی رشتہ دار اور کوئی متعلق وہاں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان نے اگر دنیا کے اندر سچائی بولی ہے اور سچ بولا ہے تو یہ سچائی اسے وہاں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام 4 لوگوں کے ساتھ ہے، من النبیین نبیوں کے ساتھ، والصدیقین سچ بولنے والوں کے ساتھ، والشہداء شہیدوں کے ساتھ، والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا انعام نازل کیا ان میں سچوں کا تذکرہ کیا کہ سچ بولنے والے بھی ہمارے انعام کے مستحق ہیں۔ یہ سچ کے سارے فوائد ہیں اور جھوٹ کے سارے نقصان آپ نے سن لیے۔ اب خود اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب جھوٹ کے اتنے نقصانات ہیں اور سچ کے اتنے فوائد ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی زبان بالکل سمجھ بوجھ کر کھولنی ہوگی۔ اگر ہم نے بغیر سمجھے اپنی زبان کو کھول دیا تو آپ یقین مانیں کہ ہم جھوٹ کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت حفاظت کے ساتھ اور بہت جانچ پرکھ کر اور غور و فکر کر کے اپنی زبان کو کھولنی پڑے گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ زبان تم ایک چھوٹی سی چیز ہو،
لیکن اگر تم سلامت رہو گے ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر تم نے اپنی زبان کو غلط کھول دیا تو تم تو بول کر اندر چلی جاؤ گے اور سارے ڈنڈے اور ساری رسوائیاں ہم سب کو سہنی پڑیں گی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، فرض تو فرض نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، صدقات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر اس صحابی نے ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ ایک عورت ہے، نمازیں جو فرض ہیں وہی پڑھتی ہے، نفلوں کا زیادہ اہتمام اس کے پاس نہیں ہے، 5 نمازیں جو فرض ہے، سنت ہے، وتر واجب ہے، یہی سب نمازیں وہ پڑھتی ہے، روزے بھی صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور صدقات کی کیا بات کریں، تھوڑے بہت صدقات اس کے پاس رہتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ آپ اس حدیث کے اندر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا دار و مدار اپنی زبان کی حفاظت پر بتایا کہ ایک آدمی نماز بہت پڑھتا ہو، روزے بہت رکھتا ہو، لیکن اس کی زبان ہر وقت کھلتی ہو اور جھوٹ بولتی ہو اور اس کی زبان سے لوگ بچ نہیں پاتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کا راستے میں جا رہے ہیں۔ اور ایک آدمی کم نماز پڑھ رہا ہے، صرف فرائض پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ سنتیں اور واجب پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن جب اپنی زبان کو کھولتا ہے تو سمجھ بوجھ کر کھولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ دنیا کے مصائب بہت ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی مصیبتیں، اور نامعلوم کتنے ایسے ہیں جس سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں، ان ساری پریشانیوں سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کر لو، دنیا کی ہر پریشانی سے تم بچ جاؤ گے۔ نمبر 1، جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت اور شرمندگی۔ نمبر 2، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، جب ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر نکلو، ضرورت نہ ہو تو گھر کے اندر رہو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے قابو میں رکھنا، اس کا اگر غلط استعمال ہوگا اور یوں ہی تم جھوٹ سچ بولتے چلے جاؤ گے تو پھر دنیا کی مصائب اور دنیا کی پریشانیاں تمہیں گھیر لے گی۔ کتنی اچھی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صرف 3 کام ہم کر لیں گے تو دنیا کی مصیبتیں ہم سے بالکل الگ رہے گی اور ہماری زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتی چلی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، منافقوں کے پاس گناہ بہت ہیں، کفر ہے ان کے دل میں، نفاق ہے ان کے دل میں، حسد، کینہ ہے، سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان ساری وجہوں کی وجہ سے ہم انہیں دردناک عذاب نہیں دیں گے۔ دردناک عذاب صرف ایک وجہ سے دیں گے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔
حسد، کینہ، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، وہ جو کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر فساد نہیں مچا رہے، لیکن دراصل یہ ساری چیزیں فساد کے ذرائع ہیں۔ ایک تو فساد وہ ہے جو ہم اور آپ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، ڈکیتی کرنا، غارت گری کرنا، مار پیٹ کرنا، جھگڑا لڑائی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں ظاہری طور پر فساد کے ذرائع ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا بھی ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم کر ڈالتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی فساد کے ذرائع ہیں۔ حسد، کینہ، دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں جو زمین پر فساد کے ذرائع ہیں۔ ان چیزوں سے ہوتا کیا ہے؟ ان چیزوں سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی کے خلاف حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کسی کے خلاف جب سازشیں کرے گا تو اس انسان کے اخلاق بگڑتے چلے جائیں گے۔ اخلاق بگڑتے 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 اس انسان کے اندر جو انسانیت ہوے گی وہ انسانیت ختم ہو جاوے گی، بلکہ وہ جانور کی طرح ہو جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان کے جب اخلاق بگڑتے ہیں تو وہ بالکل ہی جانور کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر۔ اب وہیں سے سارے فساد کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع ایسے ہیں کہ اس پر کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بھی مشکل ہے اور ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی مشکل ہے، چونکہ ان ساری چیزوں کو، حسد اور کینے کو اور ایسی سازشوں کو ہم فساد کا ذریعہ سمجھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے اسے کنٹرول بھی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ بھی فساد کے ذرائع ہیں، حالانکہ واقعتاً یہ فساد کے ذرائع ہیں، اور یہ ایسے ذرائع ہیں کہ انسان بالکل جانور کی طرح ہو جاوے گا، اور پھر وہ ایسا ایسا کام کرے گا کہ ایک عقل سے سمجھنا بڑا مشکل ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کا تو کہنا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، انہم ہم المفسدون، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ الگ بات ہے کہ منافقین سمجھ نہیں پا رہے، ان کو صرف اتنا لگتا ہے ہماری طرح کہ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، غارت گری کرنا، گالم گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہی صرف فساد کا ذریعہ ہے۔ حسد کرنا، کینہ رکھنا، سازشیں کرنا، وہ منافقین اس کو فساد کا ذریعہ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کام بھی فساد کے ذرائع ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ منافقین سمجھ نہیں پا رہے، وہی بیماری ٹھیک ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ حسد کو، کینہ کو اور ایسی سازشیں کرنے کو ہم اور آپ فساد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایک دو قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جب اس کے نتائج برے آتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔
اللہ نے فرمایا کہ منافقین یہ فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بس کیجیے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم.